مجلس سے خطاب فرمائیں. ان کی صحت و سلامتی اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند سلامتی کے سلوات. لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیجیں. عزیزان محترم، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے مجالس برپا ہیں، اور اسی کی ایک اور مجلس کی توفیق آپ مومنین کے درمیان میں ہوئی ہے. روز کیونکہ بہرحال 25 دسمبر بھی ہے اور روز ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نسبت دی جاتی ہے، اسی سے بہرحال کچھ گزارشات آپ کے اذان عالی میں منتقل کرنی ہے کہ بہرحال پروردگار نے ہر دور میں اس دور کے حساب سے اپنے انبیاء، اپنے نمائندوں کو بھیجا، اور جو زمانے میں ضروریات تھیں وہی معجزے جو ہے وہ ان کو عطا کیے. کیونکہ مجلس سے جو ہے وہ ایک خاتون کے کردار پر ہے، تو اگر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی بھی ذکر کیا جائے تو یقیناً مجلس پر نور ہی رہے گی ہماری. کہ اس دور میں کہ جہاں پر بی بی خود حضرت مریم کی ولادت آپ جانتے ہیں کہ خود یہ کہہ کر خدا کی بارگاہ سے فرزند طلب کیا گیا کہ اسے بیت القدس میں جو ہے وہ دیا جائے گا، لیکن بیٹے کی بجائے بیٹی کا پیدا ہو جانا، اور بہرحال پھر اسے بھی ایک جگہ دینا، اور پھر آہستہ آہستہ اس خاتون کا رتبہ مرتبہ کہ خود وقت کا نبی جب حجرے میں داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پھل جو ہیں وہ موجود ہے، یعنی گویا خدا اپنی بارگاہ سے حضرت مریم کو نواز رہا ہے. اور پھر اس کردار کو اس دور کے اندر اتنا پاک اور طاہرہ قرار دے دینا، اور پھر ایک نبی کی ولادت ہونا. گو کہ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور میں بھی جو مشکلات تھیں اور جو دوسرے لوگ تھے، کہ آج ہم ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ کے ولی کو ہمیشہ مخالفت کا سامنا رہا ہے، اور کس طرح لوگوں نے حضرت مریم کی کردار کشی کی یا کریکٹر ایسیسنیشن کیا، اور اس پر حضرت عیسیٰ نے جو ہے وہ بہرحال خود جو ہے وہ کلام کیا اور بیان کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے نبی ہیں باقی سارے امپورٹنٹ ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ
اس لیے بھی زیادہ مہم ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں اذن الہی کا، اور جب وہ اجازت ہوگی تو وہ زمین پر تشریف لائیں گے اور امام وقت کے پیچھے نماز کو قائم کریں گے۔ اور اس لیے ہمارے لیے یہ بڑا ایک یونٹی کا پوائنٹ بھی ہے، ایک نقطہ اشتراک مشترک ہے کہ جو ہم، کیونکہ بڑی تعداد ہے کرسچنس کی دنیا کے اندر، اور بہرحال کہ ہم سب ایک جگہ جمع ہونے کے لیے خلق ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے جب وقت کے امام آئیں گے اور حق کا پیغام جائے گا، اور حق کے لوگ متلاشی ہیں، حق کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اور جو حق کی طرف بڑھے گا اور جب وہ صدا آئے گی تو ہو سکتا ہے ہم پیچھے رہ جائیں اور یہ بہت سارے لوگ امام کی پہلی صفوں میں کھڑے ہوئے ہوں۔ تو اسی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ جب لوگ ہمیں دیکھیں تو ہمارے کردار سے پتہ چلے کہ یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بہرحال جس معاشرے میں رہتے ہیں سب سے پہلا جوانوں کا سوال آتا ہے کہ ہم اس معاشرے کے اندر کیا کر سکتے ہیں امام کے لیے، اور کیا کرنا چاہیے امام کے لیے۔ تو جو زمانہ ہے، پہلے تو زمانے کو پہچانیں کہ زمانہ کون سا ہے، جس ٹائم میں ہم زندہ ہیں یہ ٹائم کون سا ہے، کیونکہ ہم جہاں بہت سارے القاب ہیں امام کے، بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں پر بقیت اللہ ہے، صاحب الزمان ہے، ابا صالح ہے، بہت سارے ہیں، تو اس میں زمانہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور جو حدیث ہے جس کے لیے ہمیں بہت تاکید کی گئی ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت جو نہ کرے وہ جہالت کی موت مرا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زمانہ بہت امپورٹنٹ ہے، اپنے ٹائم کو، اپنے ایرا کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم کس ٹائم زون میں ہیں، مطلب میں جی ایم ٹی کی بات نہیں کر رہا، ویسے ٹائم زون وہ بھی یہیں سے شروع ہو رہا ہے، تو ہم کس ایرا کے اندر ہیں، کون سا زمانہ گزر رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ پاک اور ہند اور اس کانٹیننٹ سے ہمارے آباء و اجداد یہاں آئے اور بس گئے اور رہ رہے ہیں اور آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن ہم ابھی تک وہیں رہ رہے ہیں، ہمارے ذہن وہیں ہے، جبکہ ہم یہاں رہ رہے ہیں، فزیکلی ریکوائرمنٹ ہماری یہیں کی ہے، لیکن جب دین کی بات کرو تو واپس پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے زمانے کو نہیں پہچان رہے۔ ہم جس دور کے اندر زندہ ہیں یہ دور جو ہے وہ مشین کا دور زیادہ ہے، یعنی مشین بہت ہے یہاں پہ، اور انسان اس مشین کا محتاج ہو چکا ہے۔ اس دور کے اندر ہم اپنے امام کی نصرت کیسے کریں گے؟ تو جب تک ہم اس مشینوں کو اپنے ہنڈر میں نہیں لیں گے کیسے ہم امام کا ساتھ دیں گے؟ تو پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہمارا رول کیا ہونا چاہیے آج دنیا کی بیٹرمنٹ کے لیے، دنیا کی بقا کے لیے۔ جب ہم امام کا ذکر کرتے ہیں، ولی کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تشریف لانا ہے، اب جو حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہوں، کیونکہ بہرحال ان کے اپنے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں اور ان کی بہرحال اپنے عقیدے ہیں، لیکن جو بہرحال حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہا ہوگا وہ یہ نہیں کر رہا ہوگا کہ مطلب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ پرانا زمانہ آ جائے گا، اور حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے اور وہی گرم پانی کے حوض، اور حضرت عیسیٰ بیماروں کو شفا دیں گے۔ یقیناً حضرت عیسیٰ شفا دیں گے، لیکن وہ وہاں نہیں رہ رہا۔ اگر ظاہری طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو کرسچن ایک بڑی کمیونٹی ہے اور حضرت عیسیٰ کو مانتی ہے، وہ بیٹھی ہوئی پیچھے نہیں رہ رہی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، بلکہ آج دنیا کی ظاہری ترقی میں ان کا بڑا کردار ہے، جو بہرحال پازیٹیوٹی بھی ہے، اور بہرحال ہر انسان میں اچھائیاں اور برائیاں ہر جگہ پائی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ دنیا کی فلاح دیکھیں تو آج اگر کوئی بیٹھا ہوا کسی کمپنی میں بھی کوئی بھی چیز جنریٹ کرتا ہے، اس کا ایفیکٹ پوری دنیا پہ ہوتا ہے۔ آج بعض لوگ کہیں فلانی کمپنی میں کام کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب آج مثال کے طور پر آپ کسی بھی ایک ایسی آئی ٹی کی ٹیکنالوجی کسی بھی فرم میں جاب کرتے ہیں، وہ جو بھی پروڈیوس کر رہا ہے اس سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جس نے اوبر کی اپلیکیشن بنائی ہے، اوبر کی اپلیکیشن پاکستان میں بھی چل رہی ہے، ہندوستان میں بھی چل رہی ہوگی، خوب ایک آدمی بہرحال فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج اگر میں کوئی کام کروں اس کی ریفلیکشن پوری دنیا میں نہیں پڑے گی، پڑے گی۔ اگر ہمارا نیت اور ہمارا اخلاص اچھا ہے تو آج ہم اپنی ساری چیزوں کے ساتھ اپنی امام کی خدمت میں پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اب ہم اپنے زمانے کو پہچانتے ہوئے اپنے امام کے لیے قدم بڑھائیں، لیکن اگر ہم وہی بیک پرانی چیزوں پہ رکھے رہیں گے اور امام آئیں گے اور گھوڑے کا زمانہ آئے گا
اور تلواریں چلیں گی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم گھوڑوں کے زمانوں میں چلے جائیں، تلواروں کے زمانوں میں چلے جائیں، لاس سیمورائی ہو جائیں، کیا کریں ہم لوگ؟ تو ہم جس دور میں ہیں ہمیں اپنے اپنے دور کے حساب سے چیزوں کو سیکھنا ہے. جبکہ امام چاہیں تو پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کو روک بھی سکتے ہیں، لیکن امام ایسا نہیں کریں گے. اگر امام نے آ کر معجزہ ہی کرنا ہے یا کرنا تھا تو پھر 1185 سال کیوں؟ کبھی بھی آگے کر دیتے. کیوں کہ لوگ تیار نہیں ہیں، امت تیار نہیں ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے امام کو پہچانے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں بہرحال ان کی شخصیت اور ان کی خود جو ہے وہ بائبل میں، اولڈ ٹیسٹمنی اور نیو میں سب کی کئی جگہوں پر کہ جہاں پر موعود کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جس کا وعدہ دیا گیا ہے، وہ جہاں ایک ریسرچ کی بات ہے بہرحال کہ 100 سے زیادہ جگہ پر اس کا ذکر ہے. خود حضرت عیسیٰ ذکر کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ اپنا ذکر نہیں کر رہے، حضرت عیسیٰ بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں جو آخری زمانے میں آئے گا. اور خود حضرت عیسیٰ کے اپنے جو جملے بہرحال جس طریقے سے بھی ان کی کتابوں میں پہنچے ہیں، ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی مہم شخص تمہارے درمیان میں سے چلا جائے اور اس نے ایک دن تمہارے پاس آنا ہو، لیکن اس کے آنے کا وقت معین نہ ہو اور تمہیں وہ ذمہ داری سونپ کے جائے، تو کیا تم سو رہے ہوگے؟ ہو سکتا ہے وہ صبح آ جائے، ہو سکتا ہے وہ شام کو آئے، ہو سکتا ہے وہ رات کو آئے، تو کیا تم اس کا سو کے انتظار کرو گے؟ خود حضرت عیسیٰ کے جملے ہیں. تو کس کے انتظار کی بات کر رہے ہیں؟ وہ اس کے انتظار کی بات کر رہے ہیں جس کا وعدہ دیا گیا ہے، وہ کہ جو دنیا کو عدالت سے بھر دے گا. تو ہم کیسے انتظار کر رہے ہیں اس کا؟ اور خود حضرت عیسیٰ بھی انتظار کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ نے جو اپنے زمانے میں بہرحال جو حصہ اپنے حواریوں اور اپنے معاشرے کی تربیت کی، اس میں سب سے جو بہترین چیز تھی وہ اخلاق تھا، کردار. مشہور بھی حضرت عیسیٰ کا ہم جملہ یوز بھی کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ سے کہ اگر کوئی دائیں گال پہ تھپڑ مار دے تو کیا کرو؟ بایاں گال. وہ یہ اخلاق اور تواضع کی وجہ سے ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جمع کیا اور کہا، پانی کا کوئی ظرف لیا اور ان کے پاؤں کو رکھا کہ لاؤ میں تمہارے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں تمہیں تواضع سکھا رہا ہوں. ان کے پاؤں کو خود دھو رہے ہیں. خوب یہ حضرت عیسیٰ اس بہرحال آج کے معاشرے میں ہمارے اندر بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ تواضع نہیں پائی جاتی. ہم اس اخلاقی کرداروں سے مزین نہیں ہیں. پہلے بھی میں بہرحال ایک آدھ واقعہ پڑھ چکا ہوں. حضرت عیسیٰ کے دن ہے تو اپنے حواریوں کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہیں، شہر کے باہر پہنچے تو دیکھا کہ ایک دیوار جو تھی وہ گر گئی، تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ہیرے جواہرات تھے. ہیرے جواہرات کو جیسے ہی ان کے حواریوں نے، جو ان کے کمپینین سے، انہوں نے دیکھا تو ان کو اٹھانا شروع کر دیا. اب سوچیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ حواری ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ وہ اٹھا رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اب یہ تو کیسے نبی تربیت کیسے کرتا ہے، اللہ کا ولی ہے. کہا کہ میں اس گاؤں میں جا رہا ہوں یا ٹاؤن ہے جو بھی میں جا رہا ہوں، اور میں جو یہاں پہ قیمتی ہیرا ہے میں اسے لے کر آؤں گا، مگر تم لوگ میرا یہی انتظار کرو. اب یہ سب انتظار کریں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، قیمتی کوئی ہیرا لے کر آئیں. حضرت عیسیٰ گئے اور جو اس جگہ میں پرانا سا علاقہ تھا وہاں گئے تو ایک پرانا سا گھر، اس میں گئے تو ایک بوڑھی سی عورت خاتون. کہا کہ میں مہمان ہوں. اسے نہیں پتا یہ حضرت عیسیٰ ہے، نبی اللہ کا. وہاں بیٹھ جائیں، میرا بیٹا گیا ہوا ہے، ابھی آئے گا تو آپ کی خدمت کرے گا. کچھ دیر بعد اس کا بیٹا جوان آتا ہے. حضرت عیسیٰ اس کے چہرے پر دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پر کرب ہے، پریشانی ہے، سٹریس ہے. تو اسے پوچھا کہ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے، اب اللہ کا نبی کہا نہیں بتاؤ پریشانی کیا ہے تمہیں، شاید میں تمہاری ہیلپ کر لوں. تو اس نے کہا کہ میں باہر شہر کے مزدوری کرتا ہوں، ہاں مٹیوں کو اٹھانا اور یہ کرتا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ کارواں گزر رہا ہے
اور اس کارواں پہ جو ظاہر ہے اونٹوں میں گزرتا تھا، تو ایک سواری سے ہوا کی وجہ سے پردہ ہٹا تو میری نگاہ ایک خاتون پر پڑی، اور وہیں میری نگاہ جو ہے وہ رک گئی۔ میں نے اس کاروان کا پیچھا کیا تو وہ جو اس جگہ کا سب سے بڑا سلطان ہے وہ اس کا گھر کا کاروان تھا اور وہ اس کی بیٹی تھی، لیکن اب میں کہاں، سلطان کہاں؟ تو یہ کرب جو ہے اس نے مجھے ختم کیا ہوا ہے۔ ون سائڈ لو ہو جاتا ہے لوگوں کا آج کل، تو ویسے ہی ہو جاتا ہے انسٹاگرام اور فیس بک والا۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، رشتہ مانگنے چلے جاؤ، بس تو یہی ہے۔ کہا ہم کہاں اور وہ کہاں؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ باہر گئے جنگل میں، کہا ایک تشت پہ پتھروں کو جمع کیا، نارمل سٹون۔ حضرت عیسیٰ نے اذن الہی سے ان سب کو بہترین سٹونز میں تبدیل کر دیا، ہیرے جواہرات میں بدل دیا۔ کہا کہ یہ لے کر جاؤ اور سلطان کو گفٹ دو، اور پھر اس سے کہو کہ میں کیوں آیا ہوں۔ جب وہ پیش کیا، کہا کیا؟ کہا میں آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ کہا اس جیسا ایک اور لے کر آؤ۔ بادشاہ بھی بہرحال بادشاہ ہی تھا، سلطان تھا، اس نے بولا، وہ بھی پہچان تھی کہ ہیرے تو یہ اصلی ہیں۔ وہ دوبارہ حضرت عیسیٰ کی خدمت میں، حضرت عیسیٰ نے کہا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، پھر لے کے چلے گئے۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ جوان تو بہت پاک صاف ہے، یعنی اس کا دل پاک ہے، تو سلطان نے فوراً اپنا سب کچھ اس جوان کو دے دیا، اپنی جو بھی بادشاہت تھی جو بھی تھی اس کو دے دی۔ اب جیسے اس جوان کو اتنا سب کچھ اتنی جلدی ملا تو اس نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ تو بہت اچھے دن آ گئے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ بولا کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو دن زندگی گزارنے کے آئے ہیں، ابھی تو سب کچھ ملا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل کچھ اور ہے کہ جس کے لیے انسان کو تلاش کرنی چاہیے۔ اب وہ جوان کہتا ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے یہ سب کچھ دلا کے ایک ہی رات میں مجھے تخت اور تاج دلا دیا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور چیز اس سے زیادہ ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا خدا کی محبت۔ جب اس جوان نے یہ دیکھا کہ خدا کی محبت پر یہ مجھے اتنا دلا کر چھوڑ کے جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی محبت بہت قیمتی ہے۔ اس جوان نے بھی وہ سب کچھ چھوڑا اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ چل پڑا۔ جب شہر کے دروازے میں پہنچے، حواری دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کوئی ہیرا لے کر آئیں گے، تو کہا آپ تو کوئی بہت قیمتی ہیرا لینے گئے تھے۔ کہا ہاں، اس جوان کا دل سب سے قیمتی ہیرا ہے جس میں خدا بستا ہے۔ اب یہ بہرحال تعلیمات انبیاء ہیں عزیزان محترم۔ ہمارے دلوں میں کیا بستا ہے آج کے اس دور میں؟ ہمارے دل کی کششوں میں کیا ہے؟ اور ظاہر ہے جس قلب کی بات کی جا رہی ہے وہ قلب فزیکل قلب نہیں ہے، یہ جس میں بہرحال انسان کا جو گوشت کا حصہ نہیں، قلب باطن ہے۔ اور جہاں پر اس کو علماء جو ہے وہ کلاسیفائڈ کرتے ہیں نفس، عقل اور قلب۔ قلب جو ہے وہ ہائیسٹ سٹیج ہے کہ جسے قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ وہ اس تک اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے انسان کو اللہ کے ولیوں سے جوڑنا پڑے گا۔ بغیر اللہ کے ولی کے انسان اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، بیوی حضرت کی سیدہ کی زندگی کا جو خاصہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ بی بی نے خود اپنے زمانے کے ولی کی اطاعت کی اور خود ان ولیوں کو معاشرے کو دیا کہ جو آج لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے۔ اب یہ ان کی تربیت کا نتیجہ تھا اور ان کی تربیت کا نتیجہ ہے عزیزان محترم۔ اس کے لیے بہرحال ہمیں اپنے گھروں کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک سوشل اسپیکٹ کہ جو بی بی کی زندگی کا ہے وہ بہرحال آج آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خاتون کا کردار معاشرے میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک خاتون معاشرے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اگر اس کا اپنا اخلاق اچھا ہے، اس کا ویژن اچھا ہے، اس کی نگاہ بہتر ہے،
تو وہ معاشرے میں بہت چیزیں پازیٹیو کریٹ کر سکتی ہے. بیوی وہ کہ مدینہ میں رہتی ہیں، مدینہ کی خواتین کا آنا، مدینہ کے لوگوں کا ملنا، اور حتیٰ دوسروں کی طرف جانا، بہت سارے واقعات ہیں آپ نے سنے بھی ہوں گے. لیکن وہ کردار اتنا محکم ہے، اسٹرانگ ہے، کہ جس کے امپیکٹ سوسائٹی پر بھی پڑتے ہیں. خاص طور پہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو رات کی تنہائی میں، رات کے اس خلوت میں اپنے لیے کبھی دعا مانگتے نہیں دیکھا. میں نے دیکھا کہ ہماری ماں ہمیشہ دوسروں کے لیے دعائیں مانگتی ہے. اور بعض جگہ ہے کہ 40 ہمسائے یعنی 40 نیبرز کے لیے بھی دعا کر رہی ہیں. خوب یہ ایک اجتماعی پہلو ہے، سوشل فیکٹر ہے کہ آپ دوسروں سے کنیکٹ کیسے رہتے ہیں. ہمیں تو ہمارے برابر والوں کا نہیں پتا ہوتا، 40 کا کیا پتا ہوگا. لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے نیبرز کے لیے یا اپنے کمیونٹی ممبرز کے لیے، دوستوں احباب کے لیے دعا مانگی؟ کبھی دوست کے برابر میں بیٹھا ہوتا ہے، کبھی اس نے اس کے لیے دعا کی؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ انٹرنلی کنیکٹ نہیں ہیں، اوپر سے. انٹرنلی کنیکٹ تو یہ ہے کہ انسان دعا کیا ہے زن محترم، ہمارے لیے دعا کیا ہے. آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہماری کیا دعائیں؟ اول تو ہے ہی نہیں، بس نماز پڑھی اور گون، 60 سیکنڈ والی بات ہے ہمارے یہاں، اٹھے اور گئے، نکل گئے فوراً. جبکہ دعا مومن کا اسلحہ ہے. یعنی دعا ایسا اسلحہ ہے کہ دعا کن دروں کو کھولتا ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اور دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو پورے وجود سے انسان کو اس کے خالق سے کنیکٹ کرتا ہے. صرف ہاتھوں کا اٹھا لینا یہ دکھا دیتا ہے کہ تم محتاج ہو. یہ تم ہاتھ اٹھا رہے ہو اوپر، کیا ہے یہ؟ اصل تم محتاج ہو. یعنی تمہارے پاس کیا ہے جو تم مانگ رہے ہو؟ ظاہر ہے ہاتھ اٹھانا کیا ہے. لیکن ہم کتنی دیر ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ کتنی پریکٹس ہے. یہاں تو تسبیح بھی ہوئی گون، حالانکہ تاکیبات نماز میں سب سے بہتر تاکیبات تسبیح حضرت زہرا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ تسبیح جو ہماری جد کی ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ واجب نماز کے بعد اگر انسان گھٹنوں کو بلند نہ کرے اور اس تسبیح کو پڑھے تو 1000 نفل کے برابر اس کا ثواب ہے. اور 1000 نفل امام ہمارے نہیں کہہ رہے، اپنے فرما رہے ہیں، اپنے امام کے. یعنی اس کا مطلب یعنی خود کتنی کنسنٹریشن ہے. تھوڑی دیر ہے بہرحال، لیکن ہم اس کو بھی بڑی. تو اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اس کنیکشن کو نہیں پہنچ پاتے ہیں. جب آپ یہ کریں گے اور آپ دعا مانگیں گے تو دعا آپ کے وجود کا اظہار کرتی ہے. کتنی آپ کو مشکل ہے، کتنی پریشانی. خدا کی بارگاہ خدا منع نہیں کرتا کہ یہ نہیں مانگو، مانگو، سب مانگو. تو قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں مستجاب کروں گا. لیکن بعض اوقات کہتے ہیں مولانا صاحب ہماری دعا، اور دعا کرتے وقت آپ کا ذہن کہاں ہے؟ خدا سے بات کر رہے ہیں آپ، ذہن کہاں ہوتا ہے انسان کا؟ پوز ہے یہ تھوڑا سا. کتنی دیر ہوتا ہے کہ میں واقعاً اس سے کنیکٹ ہوں. یہاں تو جلدی اور ہاں کوئی مصیبت مشکل اب آ جائے تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کو وظیفہ دے دیں، وظیفہ دے دیں پھر ہم پڑھ لیں گے. کچھ بھی نہیں ہے. روایات بیان کرتی ہیں ہر واجب نماز کے بعد ایک دعا مستجاب ہے. تو میں کون سی دعا مانگ رہا ہوں؟ اور پھر اپنے لیے کم سے کم انسان مانگے تو پھر کہیں جا کر انسان ہمسایہ کے لیے مانگے گا، دوستوں کے لیے مانگے گا، رشتہ داروں کے لیے مانگے گا، اپنے والدین کے لیے مانگے گا، اولاد کے لیے دعا کرے گا. وہ بڑے بزرگ ہی رہ گئے جو دعائیں دیتے ہیں، باقی تو آج کل تو کوئی نہیں ہوتا دعا. اگر کوئی آپ کو التماس دعا لکھ دے، آپ نے کبھی دعا کی اس کے لیے؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ بخیر یہی لکھ دے میں اللہ بلیس یو، یہ تو دعا ہی ہے. نہیں کرتے ایسا. ہماری لائف میں بہت مائنر چیزیں مسنگ ہیں اور پھر ہم بڑی چیزوں کی طلب کر رہے ہیں. اپنا چھوٹا سا حصہ تو صحیح کر لیں آپ.
تو ٹھیک ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ صحیفہ سجادیہ، خود صحیفہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی موجود ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. خوب صحیفہ سجادیہ، دعائیں، کتنی دعائیں. بہرحال ہمارے پاس ماہ رمضان جائیں، دعائیں سحر ہے، کچھ دعائیں ایسی ہیں جس میں انسان صرف خدا کی صفات بیان کر رہا ہے، مانگ بھی نہیں رہا. لیکن یہ دعاؤں کے اندر کیفیت دیکھیں. اور یہ جو بہرحال انسان چاہتا ہے، تھوڑا سا وقت ہے، یہ زیادہ نہیں ہے. آپ مناجات خمسہ عشرہ جو مفاتیح الجنان میں 15 مناجات ہیں، بہت چھوٹی ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں، اتنی بڑی نہیں ہے. آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں، شیعہ ٹول کٹ میں، ڈیوائن پرٹ سب کے اندر ہے. آپ صحیح اس میں جائیں، صحیفہ سجادیہ میں جائیں، انگلش میں ہے، اردو میں ہے. آپ کبھی قنوت میں موبائل کھول لیں، دیکھ لیں، دیکھ کے پڑھیں. مانگیں تو صحیح کہ توبہ کرنے والے کو خدا کے آگے کیسا ہونا چاہیے، شکر کرنے والے کو خدا کی بارگاہ میں کیسے ہونا چاہیے. ہمیں نہیں پتا الفاظ کیا ہونے چاہیے. اے اہل بیت ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے اس کی بارگاہ میں کیسے آؤ. وہ مناجات شعبانیہ میں ہے کہ وقت حربت الیک، پروردگار میں تیرے پاس دوڑ کے آیا ہوں. وقفت الیک، تیرے سامنے کھڑا ہوں. اگر تو نے رسوا کر دیا تو کوئی مجھے عزت نہیں دے سکتا. بارگاہ ہے، دعا ہے. بی بی جب دعا کر رہی ہیں ہمسایوں کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ سوشل کنیکشن ہے. بی بی لوگوں کو نام سے جانتی ہیں، پہچانتی ہیں، ان کے حق میں دعا کر رہی ہیں. خاتون اپنا کردار معاشرے میں پازیٹیو ادا کرے. یہاں حج اور عمرہ کر کے آ جاتی ہیں، زیارتیں کر کے آ جاتی ہیں، مگر وہ معاملہ کو ویسا کا ویسے ہی رہتا ہے. لگتا ہی نہیں ہے کہ ابھی زیارت کر کے آئی. وہاں پہ بھی کرکس ہوتا ہے اندر. دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں زیادہ محترم یہیں رہ جائیں گی. انسان کینہ، بغض، حسد، فیملی پرابلم، آج کتنی بڑی تعداد ہمارے فیملی ایشوز کے اندر گرفتار. ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، اس کی گھر ہی نہیں بسنے دیتی ہے. یہ بہت بڑا ایشو ہے سوچو، کیونکہ بیٹا کہیں بھاگ نہ جائے. ساری زندگی بیٹے کو پالا ہے، جبکہ اپنی بیٹی کہیں بھیجے گی تو کوشش کرے گی بہت اچھی رہے، لیکن دوسری کی بیٹی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سوشل اسپیکٹ کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ خاتون کا کردار معاشرے میں نیوکلیس کی طرح ہوتا ہے. ایک اچھی ماں گھر اور معاشرے کو بہترین افراد دے سکتی ہے، وہی یونیورسل امپیکٹ پیدا کرتے ہیں. لیکن ایک گھر کے اندر ہر وقت جو ہے وہ تانگ جھانگ چلتی رہے تو نہ اس گھر کی عبادت قبول ہے، نہ اس گھر کے روزے. اور کیسے آپ خدا کی بارگاہ میں جائیں گے؟ یا امام کی زری کو پکڑ کر دعا مانگ رہے ہیں اور وہاں دوسری طرف جو ہے وہ آپ کا کردار کیسا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے بی بی کی زندگی سے سوشل اسپیکٹس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا. عزیزان محترم، خود باقی خواتین کا کردار آپ دیکھیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کردار آپ دیکھیں. اللہ صلی علی محمد. ظاہر ہے بی بی نے تربیت کی ہے، لیکن آپ دیکھیں زوجہ ہوتے ہوئے دیکھیں کتنا مہم کام ہے، لیکن اپنے شوہر سے اجازت لے کے جا رہی ہیں. جبکہ بہرحال مقام امام حسین علیہ السلام کی بہن ہے، لیکن اپنے شوہر سے اجازت لے کے کربلا کی طرف گئی ہیں. فرزند دیے ہیں تو لے کے گئی ہیں. اور اس کے بعد کا کردار ان کا معاشرے میں، اس سختیوں کے اندر، اس پریشانی میں. اور عبادت کا مقام دیکھیں کہ وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ بہن مجھے تہجد کی نماز میں یاد رکھنا. کہ بولے امام حسین علیہ السلام اتنا سب کچھ لٹ جانے کے بعد کیا بی بی تہجد پڑھیں گی؟ یہاں تو ہمیں ذرا سا کچھ ہمارا حادثہ ہو جائے ہماری تو واجب نمازیں چھوڑ دیتا ہے انسان. وہاں پورا کنبہ کٹ گیا، مگر بی بی نے تہجد کو ترک نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب وہ کنیکشن، وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ سب ختم ہو جائے مگر خدا ہے، اور یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے. ہم اپنی زندگیوں کو عزیزان محترم، ہمارے پاس یہی تو لیسن ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کردار کیسا ادا کر رہے ہیں. ہمارے وجود سے کتنی پازیٹیوٹی جو ہے وہ معاشرے میں جاتی ہے. یا ہمارے ہاں بھی سامنے ظاہر میں بہت اچھے ہیں اور اندر سے ایک دوسرے کے ساتھ منافقت کے ساتھ. اور ہمارا سوسائٹی میں کردار بہت امپورٹنٹ ہے.
ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا امپیکٹ سوسائٹی پر کیا پڑ رہا ہے، پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام کو مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، امام نے کیا فرمایا؟ یہ سوشل اسپیکٹس ہیں یہ کہ سوسائٹی میں کیسے رہو۔ امام نے کیا فرمایا کہ جب تم زندہ رہو لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب تم مر جاؤ لوگ تم پر گریہ کریں۔ تو یہ کیسا اسپیکٹ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم اتنے پازیٹیو ہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں۔ ایسا نہ ہو آ گیا بھائی چلو نکلو یہاں سے، یا مر گیا تو چلو بھائی، نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے اسپیکٹ، تمہارا اخلاق، تمہارا کردار اور معاشرے کے وجود میں تمہیں اپنی طرف سے ڈالنا ہے کچھ۔ سٹل اور سن میری زندگی چل رہی ہے، مجھے اس سے کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مجھے اس سے کیا سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، ایسی نمازیں عبادتوں کا کیا کریں گے؟ اللہ نے ایسی قوموں پر عذاب ڈال دیے جس میں اچھے لوگ بھی تھے لیکن معاشرے بے برا تھا، خراب تھا، کوئی ایک دوسرے کا خیال نہیں۔ تو ملائکہ نے کہا کہ پروردگار اس میں تو اچھے لوگ کہا نہیں، اچھے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے ان لوگوں کا۔ تو انسان اپنی وجود سے دیکھے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت مذہبی کام ظاہری طور پر کریں، پازیٹیو کام کریں سوسائٹی کے لیے۔ اور جس سوسائٹی کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جہاں حضرت عیسیٰ نے بھی تشریف لانا ہے، وقت کے امام بھی تشریف لائیں گے، وہ ہم امام کو کیا دے رہے ہیں؟ کیا میرا اپنا گھر ایسا ہے کہ میں اپنے امام کو دعوت دوں؟ میں اپنے امام کو اپنے گھر میں دعوت دے سکتا ہوں؟ میرے گھر میں کردار ایسے پائے جاتے ہیں، میرے گھر کے اندر روٹین ایسی ہے، میرے گھر کے اندر ایسے ہیں کہ ہم اپنے دلوں سے اپنے امام کو ایکسیپٹ کریں گے۔ وہ مشہور واقعہ استاد کا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک جگہ ایک جوان نے دیکھا کہ ڈور بیل اسکرین تھی بجی، تو ایک سبز شال اڑے، کہا کون ہے؟ کہا مہدی ہوں۔ کہا امام؟ کہا میں آنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا مجھے 5 منٹ دے۔ جتنی دیر میں وہ کہتا ہے کہ میں نے گھر کی چیزوں کو صاف کیا، سمیٹا، میں گیٹ پہ پہنچا تو امام گلی کے کونے پر کھڑے ہوئے تھے اور امام کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور امام خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں پروردگار میں نے سارے دروازے کھٹکھٹائے ہیں، کوئی 2 منٹ کہتا ہے، کوئی 5 منٹ، کوئی میرے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کہاں امام کو دعوت دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو انسان سب سے پہلے تو کم از کم اپنے آپ کو پرسنلی ایسا کرے کہ وہ امام کے قریب ہو سکے اور امام کی قربت حاصل کرے۔ بی بی کی زندگی کا میں روز بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کا جو محور ہے وہ امام ہے، اور اس ٹائم سب سے زیادہ اگر کوئی انتظار کر رہا ہے تو خود حضرت سیدہ انتظار کر رہی ہے کہ میرا فرزند کب آئے گا۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پر نہیں ملتا سوائے ایک عالم کے، علامہ امینی کے علاوہ کسی نے اس بات کو بیان نہیں کیا۔ انہوں نے کہاں سے بیان کیا واللہ بہرحال وہ خود جانتے ہیں، بہت بڑی شخصیت تھے۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب دروازے کے درمیان میں بی بی آئی ہے، بی بی کی زبان سے سب سے پہلے جو لفظ نکلا ہے وہ یا مہدی نکلا ہے۔ اس صرف علامہ امینی نے بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ بہرحال واقعات اور چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ کنیکشن کو بتاتی ہیں۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی اپنی کتاب روزگاران میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ 2 بھائی تھے، خطیب تھے، دونوں تقریر کرتے تھے۔ حج ایک کے اوپر واجب ہو گیا تو اس نے حج کرنا تھا، لیکن محرم کی مجالس اور سفر لمبے ہونے کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکا، اور محرم کی مجالس اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب واجب تھا، واجب ترک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ ہوا۔ تو جو دوسرا بھائی زندہ تھا اس کے خواب میں وہ کافی دن بعد آیا، تو اس نے بولا کہ کیا ہو گیا، تم کیسا؟ کہا کہ میں پھنس گیا تھا۔ کہا کیسا؟ کہا کہ جب وہ حساب کتاب ہو رہا تھا تو ظاہر ہے امام نے کہا کہ تم نے واجب کو ترک کیا ہے تو تمہیں تو اس کی سزا ملے گی۔ تو کہا وہاں بی بی نے امام سے سفارش کی کہ یہ ہمارے بیٹے کا ذاکر ہے، اسے چھوڑ دیجئے۔
تو امام نے کہا ہاں وہ ہے، لیکن اس نے واجب کو ترک کیا ہے، میں ایسے نہیں چھوڑ سکتا. یہ ہمارے لیے بھی بہرحال درس ہے جانے کا، واجب کو ترک کیا. جب کچھ دفعہ بی بی نے کہا تو پھر بی بی نے کہا کہ اب آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اس جوان کی نیابت میں ہمارا 12واں حج کر رہا ہے. یعنی کنیکشن یہی ہے. عزیزان محترم، ہم اپنے امام کو پہچانے. عزیزان محترم، ہماری زندگی کا خلاصہ امام ہونا چاہیے، ہماری زندگی کی ابتدا امام ہونا چاہیے، انتہا امام ہونا چاہیے. اور جب تک یہ آپ چپ انسٹال نہیں کریں گے بچوں کے اندر امام کی، یہ کچھ بھی کرتا رہے، یہ بہت مشکل ہو جائے گا. اس کے ابھی تک سافٹ ویئر میں پتا ہو کیسے یہ امام زمانہ کے لیے پڑھ رہا ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، تب یہ امام کی طرف بڑھے. اور یہ تب ممکن ہے جب میں خود امام کی معرفت اپنے وجود میں لے کر آؤں. اسی لیے خاتون کا کردار سوسائٹی میں بہت امپورٹنٹ ہے. خاتون کے برابر جیسے آج کا معاشرہ، میڈیا اور ساری چیزیں خاتون کو ایز اے کنزیومر پروڈکٹ جو ہے وہ پیش کرتا ہے. کنزیومر ہے، بس اس کو کنزیوم کریں اور ختم کرتے ہیں. جبکہ اسلام اس کا احترام کیسے کرتا ہے، خود نبی جو ہے وہ اپنی بیٹی کا کیسا احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس جاہل معاشرے میں کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اس جگہ پر بیٹی کے لیے کھڑے ہو جانا، جھک جانا، ہاتھوں کو بوسہ دینا، یعنی دکھایا کہ اسلام کے نزدیک ایک خاتون کیا کردار لے کر آئی ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے زانے محترم، بہرحال ہم یہاں پر تو بہرحال مرد ہیں زیادہ، لیکن ہمارے یہاں بھی جو ذہنی سطح ہے وہ مین ڈومینیشن سوسائٹی ہے. بہرحال کہیں وومن ڈومینیٹ سوسائٹیاں بھی ہیں، لیکن ہمارے ذہن جو ہے کہ گو کہ بہرحال اسلام نے دونوں مساوات نہیں لکھے، اسلام نے دونوں برابر نہیں ہیں. یہ بہرحال ایک معاشرہ اس کو کہتا ہے کہ دونوں برابر ہیں، برابر نہیں ہے. دونوں کے اپنے حقوق ہیں اور خدا نے دونوں کو ڈگنیٹی دی ہوئی ہے، دونوں کے کردار کو پیش کیا ہوا ہے. دونوں ڈفرینٹ صنف ہیں، بہرحال دونوں کی پازیٹیوٹی ہے، خدا نے اسی حوالے سے ٹریٹ کیا ہے. دونوں کو ہر چیز دی ہے. برابری نہیں ہے کہ بعض اوقات آج کل نیا کپل جو ہوتے ہیں دونوں جو ہوتے ہیں دونوں برابر ہیں، میں نے یہ کیا تو تم نے وہ کیا. بہرحال ہر کسی کی اپنی ڈیوٹی ہے. جب بی بی کی شادی ہوئی تو رسول خدا نے دونوں کے کاموں کو ڈیوائیڈ کیا ہے. علی آپ کا کام باہر کا ہے، فاطمہ آپ کا کام گھر کا ہے. لیکن اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ ورکنگ وومن نہ ہو یا پروفیشنل نہ ہو، کریں، لیکن اصل آپ کا گھر ہے. اگر آپ کے کسی کام یا بزنس یا پروفیشن کی وجہ سے آپ کا گھر برباد ہو رہا ہے تو آپ کس کے لیے یہ سب کر رہے ہیں؟ آج موسٹلی معاشرے کے اندر بچے کہیں اور پل رہے ہوتے ہیں، تو جہاں بچہ پل رہا ہوتا ہے وہ نفس اس بچے کی تربیت کر رہا ہے. آپ تو نہیں کر رہے تربیت. آپ کتنا اپنے بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں، کس حد تک ٹائم دے رہے ہیں؟ تو یہاں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے کاموں کو دیکھیں کہ کس کی کیا اہمیت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مرد حضرات جو ہیں، میں بھی شامل ہوں اس میں، کہ ہم اپنے گھروں میں اپنا کردار ادا نہ کریں. گھر میں آ کر ہم بالکل ایسے ہو جائیں جیسے ہم نے کچھ نہیں کرنا. نہیں، روایت ہے رسول خدا داخل ہوئے، دیکھا کہ مولا کائنات گھر میں دال جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں. تو رسول خدا فرماتے ہیں جو مرد اپنے گھر میں کاموں میں مدد کرتا ہے اسے کئی شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. تو آج آپ اپنے گھر میں جا کے شہیدوں کا ثواب جو ہے وہ شامل کیجیے گا. صلوات بھیجتے محمد و آلہ. دوسری طرف بہرحال خاتون کے لیے بھی روایات ہیں کہ جو خاتون اللہ کی خاطر جو بھی کام کرتی ہے وہ گویا ایسی ہے جیسے عبادت کر رہی ہے. اسلام اس چیز کو دیتا ہے کہ بہرحال اصل ہدف خدا کی طرف بڑھنا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو دکھانا ہے یا نیچا کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. آج جو خاتون کا کردار سوسائٹی کے اندر، اور ایک سوسائٹی جو پہلا سوسائٹی کا حصہ ایک گھر ہوتا ہے، وہ بہت مشکل کے اندر ہے جانے محترم. جو بہرحال ہمیں ملتی ہیں، کنسلٹنسی کرنی پڑتی ہے، آپ کے درمیان میں لوکل آپ کے ذریعے علماء موجود ہیں. جو سب سے زیادہ مشکلات ہیں، ایک تو بہت جلدی ڈائیورس پہ سٹوری جا رہی ہے، بہت تیزی سے جا رہی ہے. ٹالرنس بالکل نہیں ہے، برداشت بالکل ختم ہو گئی ہے. جتنی تیزی سے
ہم لوگ چینل چینج کرتے ہیں اتنی تیزی سے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی لائف کے یہ چینل بھی بند کر لیں. ذرا سی بات ہوئی، کھٹپٹ ہوئی، کہانی ختم ہو گئی، ادھر الگ ادھر الگ. یہاں معاشرے میں تو آپ ویسے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، فوراً پولیس آ جاتی ہے، تو یہاں تو ویسے ہی ڈر لگتا ہے آدمی. لیکن یہ کیوں ہے؟ حقوق اپنی جگہ، عزت اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، لیکن ٹالرنس کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہماری زندگی جو ہے وہ آرٹیفیشل ہو گئی ہے؟ جیسے بہرحال انسان جو ہے وہ یہ ایک بار مصرف، ون ٹائم یوز چیزیں یوز کرتا ہے. لائف بھی ایسی ہو گئی ہے. پہلے زمانے میں علماء بیان کرتے ہیں، بہرحال ہم نے بھی بہرحال زمانے تو دیکھیں گے، ہم بھی اتنے جوان تو نہیں، بوڑھے ہی ہیں، لیکن پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب میاں بیوی میں کچھ کھٹپٹ ہوتی تھی، شوہر گھر سے باہر چلا جاتا تھا، واپس آتا تھا جب تک معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. ابھی تو شوہر گھر سے باہر نکلتا نہیں ہے، فون شروع ہو جاتا ہے ادھر ادھر. دوسرے یقیناً محبت کرتے ہوں گے، ماں باپ محبت کرتے ہیں، دوست، لیکن وہ اپنے زاویوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اپنے گھر کو انسان خود بچاتا ہے، لیکن اگر آپ وہ نہیں رکھیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا، یہ سب ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی اذان محترم. جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ بہرحال آپ ان چیزوں کو صبر کریں. آغا دولابی جو بہت بڑے عارف تھے، اذان محترم فرماتے ہیں کہ تم گھر سے کبھی بھی غصے کی حالت میں مت نکلو، کیونکہ تمہیں یہ نہیں پتا کیا تم گھر واپس آؤ گے یا نہیں آؤ. گھر سے ناراض مت نکلو، وہ کہتے ہیں. بعض اوقات میں غصے میں نکل جاتا ہے، یہاں سے نکل جاتا ہے، پتہ ہے تم واپس آؤ گے یا نہیں آؤ گے. وہ اس بزرگ، حالانکہ اچھی خاصی ان کی ایج اور بزرگی، امام خمینی آیت اللہ بروجردی ان کے گھر مجلس سننے جاتے تھے، بہت بڑی شخصیت تھے. وہ اس بزرگی میں کہتے تھے کہ ان کی زوجہ ان کے لیے جوتے رکھتی تھی جب وہ گھر سے باہر نکلتے. دس از رسپیکٹ، ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہے، احترام ہے. اسلام کتنی فوکس کرتا ہے ہمیں جب ٹریٹ کر رہا ہے اس طرح. امام جعفر صادق علیہ السلام امام بیٹیوں کی کتنی رسپیکٹ کر رہا ہے. شخص آتا ہے کہتا ہے میرے ہاں بیٹی ہوئی مولا، میں کیا نام رکھوں؟ تو امام کہتے ہیں کہ فاطمہ نام رکھو. اور آپ کو پتا ہے کہ بیٹی ہو تو 7 دن تک فاطمہ اسے پکارنا چاہیے، بیٹا ہو تو محمد پکارنا چاہیے. تو امام جب سے کہتے ہیں فاطمہ نام رکھو، تو امام کیا کہہ رہے ہیں اسے؟ کہہ رہے ہیں خبردار کبھی اپنی بیٹی پر ہاتھ مت اٹھانا. کہاں ٹریٹ کر رہا ہے اسلام؟ انسان کو انسان ٹریٹ کر رہا ہے. لیکن آج معاشرہ بالکل کنزیومر ہو گیا، ہر چیز، تعلقات، رشتے بالکل ایسے ہو گئے. جتنی تیزی سے ہماری انگلی جو ہے وہ موبائل کی اسکرین کو سویپ کرتی ہے، ہم رشتوں کو بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. آج بھائی بہن رشتہ دار سب آرٹیفیشل ہو گیا، سب میٹلسٹک ہے. کوئی کچھ دے تو دے، کھوکھلا ہو گیا. مگر اسلام یہ تھا، مگر دین یہ ہے، ریلیجن یہ ہے. وہاں بیوی 40 ہمسایوں کے لیے دعا کر رہی ہیں، تو بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے انسان کو کیا کرنا. افسوس ہوتا ہے جب انسان خبریں سنتا ہے کہ اولاد نے کئی سال ہو گئے ماں باپ سے بات نہیں کی، بہنوں سے خفا گھوم رہا ہے، اور پھر انسان گرفتار ہے، مشکلات میں پھنسا ہوا ہے. تہران کا تاجر تھا، بزنس خراب ہو گیا، بینک کرپٹ ہو گیا. ایک عالم کے پاس گیا، کہا کہ مجھے وظیفہ بتائیں. انہوں نے وظیفہ دیا، عمل کیا، کچھ نہیں ہوا. دیکھا بازار میں جا رہے ہیں کسی بزرگ شخصیت کے ساتھ، پہنچے کہ آپ نے جو وظیفہ دیا تھا اس نے تو کام ہی نہیں کیا. تو انہوں نے کہا تم اس بزرگ سے بات کرو. وہ بزرگ کون ہے؟ رجب علی خیاط ہیں، عارف ہیں اپنے وقت کے. تو ان کے پاس گیا کہ میری مشکل ہے. کہا کہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہا 6 مہینے ہو گئے تمہاری بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے یتیم بچوں کے سر پر تم نے ہاتھ نہیں پھیرا. اسے شرمندگی ہوا. یہ تحفے وفے لے کر اپنی بہن کے گھر گیا، معافی مانگی، کہا میں آتا جاتا رہوں گا، مجھے کوئی کام ہو. چند دنوں میں اس کا کاروبار بہتر ہو گیا. اب یہ کنیکشن امپورٹنٹ ہے. قرآن کہہ رہا ہے والدین کو اف نہیں کہو، اف. یہاں تو بچے بڑے ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتا، آپ پرانے زمانے کے، اور جب انسان 4 چیزیں حاصل کر لے تو والدین تو ویسے بیچارے باہر چلے گئے. اور امام فرماتے ہیں
اگر اف سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو قرآن اس کا ذکر کرتا، اف نہیں کہو، لیکن نہیں انسان، پھر انسان گرفتار ہے، پریشانیاں ہے. کتنا انسان، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کیسے انسان اپنے ماں باپ کو کیسے دیکھتا ہے، اپنی اولاد کو کیسے دیکھتا ہے. ہم خود اندر سے کھوکھلے ہو گئے ہیں، زنگ لگ گیا ہے دنیا کا، ہم رشتوں کی وہ قدر نہیں کرتے. اسلام ان گھروں کی جب باتیں کر رہا ہے تو یہی تو بتا رہا ہے کہ یہ گھر کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور آج اگر ایک گھر اچھا ہو جائے تو آپ معاشرے کو ایک گھر یعنی ایک پزل سالو کر رہے ہیں اس کی. اور یہ سارے گھر اچھے ہو جائیں تو یہ وہی معاشرہ ہو جائے گا جسے فارابی، ارسطوٹل، مدینہ فاضلہ، یعنی وہ کہ جہاں پر سب کچھ اچھا ہو. تب اچھا ہوگا تو امام خود بخود تشریف لے آئیں گے. عزیزان محترم، ہم انتظار میں ہیں کہ امام آئیں، امام ہمارے انتظار میں کہ یہ ٹھیک ہوں تو میں آؤں. اور ہم اپنے آپ کو، ہم نے اپنے دو آئیڈینٹیٹیاں رکھی ہیں. میں بہرحال زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا. عزیزان محترم، دو آئیڈینٹیٹیاں ہیں ہماری. ایک وہ ہے کہ جو ہم نے لوگوں کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور ایک وہ ہے جو ہماری تنہائی اور خلوت میں ہے. اور دونوں میں تضاد پایا جاتا ہے، دونوں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. سامنے آپ کے میں التماس دعا، میرا ہاتھ آپ کے، جی جی بالکل، جزاک اللہ، سبحان اللہ، یہ جملے میں بس. اپنی خلوت اور تنہائی میں اصل شخصیت وہ ہے انسان کی. آج معاشرے میں کچھ اور ہے، تنہائی میں کچھ اور ہے، جبکہ خدا اسے دیکھ رہا ہے. خدا وہی ہے، خدا نہیں بدلا. جو مصر میں حضرت یوسف کا خدا تھا وہی خدا آج بھی ہے. علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں جب زلیخا نے یوسف بلایا، حضرت یوسف کو 7 دروازے بند کر دیے اور پھر تقاضا کیا. حضرت یوسف نے زلیخا سے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے گھر میں پلا بڑا، تمہارا شوہر کیا، کچھ نہیں کہا. کہا خدا تیری پناہ چاہتا. کہا یوسف مڑ جاؤ. مڑ گئے، بند دروازے کھل گئے. علامہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت جو خدا تھا آج بھی وہی ہے. تم بھی خدا کی پناہ مانگو، خدا تمہاری زندگی کے بھی بند دروازے کھول دے گا. خدا. لیکن بہرحال ہم ان ساری باتوں کو جانتے ہیں، لیکن بس پھنسے ہوئے ہیں. ذہن محترم، گرفتار ہیں. انسان اپنے الفاظ میں پھنس جاتا ہے. میں بہرحال شہید دستغیب کا واقعہ مجھے یاد آ گیا اور وہ پڑھ کے بہرحال آپ سے التماس دعا. شہید دستغیب بیان کرتے ہیں اپنی کتاب داستان راستان میں کہ ایک عالم دین کے والد کا انتقال ہو گیا. وہ بھی بزرگ ہستی تھے. بہرحال انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ عالم برزخ میں عذاب کیسا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بتا نہیں سکتا، وہ دوسرا دنیا ہے، یہ دوسری ہے. بہرحال تو میں مثال دیتا ہوں. کہا کہ بالکل عذاب ایسا ہے جیسے چاروں طرف پہاڑ ہوں، ماؤنٹین ہوں، اور تمہارے پیچھے بھیڑیے لگ جائیں، فرار نہیں کر سکتے. عذاب ایسا ہے. کہا کہ یہ جو ہم اپنے محرومین کو ہدیہ دیتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں، یہ کیسے پہنچتی ہیں. کہا اس کی بھی میں تمہیں مثال دے سکتا ہوں کہ ایک بند کمرہ ہو اور اس میں شدید گرم دھواں ہو، سانس نہ لے سکے، اور ایک کھڑکی کھلے. کہا جب تم کچھ ہمیں بھیجتے ہو تو بالکل ایسے ہی ہے، اس کھڑکی سے تازہ ہوا کا جھونکا آتا ہے. ایک صلوات پڑھ کر تمام محرومین کو اصل جو میں لانا تھا یہ 3rd پارٹ پہ لانا تھا. وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے اپنے والد کے ہونٹوں کو دیکھا، زخمی تھے. میں نے کہا بابا آپ کے ہونٹ کیوں زخمی ہیں. کہا کہ میں آپ کی والدہ کو، اپنی زوجہ کو کچھ ایسے الفاظ سے پکارتا تھا جو ان کو اچھے نہیں لگتے تھے اور ان کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن میرے بڑے ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کہتی نہیں تھی.
وہ جو دل میں نے ان کا توڑا اس کی وجہ سے عالم برزخ میں میرے ہونٹوں میں زخم ہے، اور قیامت تک یہ زخم رہیں گے۔ ہم بعض اوقات گھروں میں جملے استعمال کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ایسا نہیں۔ اس عالم میں یہ سارے الفاظ ظہور کریں گے، دکھائے جائیں گے کہ ہاؤ یو ٹریٹ یور وومنس، یور مدرس، یور ڈاٹرز، یور وائف۔ تو عالم دین کہتے ہیں میں نے بابا سے بولا کہ بابا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں، اپنی ماں سے جا کر کہو کہ اگر وہ مجھے معاف کر دے تو یہ میرے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، خدا کی بارگاہ میں ایک ایک لفظ لکھا بھی جا رہا ہے اور محفوظ بھی کیا جا رہا ہے۔ بعض اوقات انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ ہوائیں بہرحال ایام میں ہم اپنی زندگی کو بہتر کریں اور اس دروازے پر جائیں۔ اس دروازے نے سب کی مشکلوں کو آسان کیا ہے، گو کہ اپنے وجود پر سارے زخموں کو لے لیا لیکن دوسروں کے زخموں کو ختم کر دیا۔ صبح علیہ کہ اگر مصیبتیں اتنی تھیں کہ روزے روشن پر پڑتیں تو رات کی تاریکی میں بدل جاتی۔ یا سیدہ، عزیزان محترم، ماں جیسی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ انسان دنیا میں بہت ساری چیزوں کا نعمت بدل کر سکتا ہے، لیکن وہ ماں جس نے اپنے وجود سے اپنی اولاد کو جنم دیا، جس طرح اس نے ان کا احترام کیا، خود مشکلات میں رہی ہو مگر اپنے فرزندان کی بہترین تربیت کی ہو۔ ماں ہوتی ہی ایسی ہے، خود جاگتی رہتی ہے مگر اپنے بچے کو سلانے کی کوشش کرتی ہے۔ جن کی مائیں ہیں خدا ان کو سلامت رکھے، جن کی نہیں ہے وہ ساری زندگی اپنی ماؤں کی کمی کو شدید محسوس کرتے ہیں، اور یہ انہی ماؤں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس در پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہماری ماؤں نے ہمیں، جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے اور ہماری مائیں اسی فرش اعضاء پہ جاتی تھیں اور بیٹھتی تھیں، یہ ان کی عزاداری کا نتیجہ ہے، ہم نے کوئی محنت نہیں کی۔ آج مشکور تہران نہیں آتے تھے، نجف میں بڑی عزاداری کرتے تھے، لوگوں نے بہت کہا کہ آج مشکور آؤ تہران میں آ کر اس عزاداری کو قائم کرو، نہیں آتے تھے۔ خواب میں سید الشہداء کو دیکھا، امام نے خود کہا آج مشکور جاؤ اور وہاں پر عزاداری کو برپا کرو، خاص عزاداری تھی۔ آ گئے، بہرحال ان کی زندگی کے آخری ایام تھے۔ حاج جگتا جو بہت بڑے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے ملنے گیا تو مجھے کہنے لگے کہ چند دن پہلے مجھے شدید بخار تھا اور بخار میں گلا خشک ہو جاتا ہے، مجھے پانی کی طلب محسوس ہوئی۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، راضیہ، مرضیہ، فاطمہ۔ مجھے جب پانی کی شدت طلب ہوئی تو میں نے اپنی پہلی بیٹی کو پکارا راضیہ، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہیں۔ پھر میں نے بولا مرضیہ، تو وہ خاتون آگے بڑھی۔ میں نے کہا فاطمہ، تو وہ خاتون کہنے لگی آج مشکور ہم آ گئے ہیں نا۔ خواب نہیں دیکھ رہا، ہوش میں ہے۔ کہتا ہے بی بی میں جانتا ہوں آپ تشریف لائی ہیں، لیکن میں آپ کے احترام میں آپ سے پانی نہیں مانگ سکتا۔ بی بی فرماتی ہیں آج مشکور ساری زندگی تم نے ہمارے بیٹے کی خدمت کی ہے، تم نے ہماری نوکری کی ہے، عزاداری کی ہے، مرثیہ خواں تھا، یہ لو پانی۔ کہا بی بی نے خود مجھے پانی دیا، پانی پلایا۔ پھر مجھے بی بی کہتی ہیں آج مشکور ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے؟
کہتا ہے بی بی مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے دل کی حالت کی وجہ سے، لیکن آپ حکم کریں میں کون سے مصائب پڑھوں؟ اللہ اکبر۔ بی بی فرماتی ہیں حاج مشکور علی اصغر کے مصائب پڑھو۔ بی بی جانتی ہیں چھوٹا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے۔ حضرت محسن تو شہید ہو گئے، لیکن علی اصغر بھی جو ہے وہ جس طرح شہید ہوا، عزاداران محترم یہ صرف امام حسین جانتے ہیں۔ بہرحال میں توسل کے لیے کہ جن کے یہاں بہرحال اولاد نہیں ہے، وہ حضرت علی اصغر کے صدقے میں چند جملے اور بہرحال آپ سے التماس سے دعا، گو کہ امام حسین کے لیے پورا دن بڑا سخت تھا۔ حضرت علی اکبر کا بدن پہ پہنچنا بہت سخت تھا، اس نیزے کو نکالنا بڑا سخت تھا، حضرت قاسم کے بدن کو لے کر آنا سخت تھا، اون محمد کے بدن اور اس سے بڑھ کر پھر اپنے بھائی کے کٹے بازو، لیکن سب میں میرا مولا آ گیا کسی طریقے سے۔ لیکن یہ چھوٹا سا بدن اتنا بھاری ہو گیا کہ مقاتل کہتے ہیں ایک قدم اٹھتا ہے ایک قدم پیچھے جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا بھاری ہو گیا کہ بعض مقاتل کہتے ہیں کہ یہ خیموں میں گیا مگر امام نے فوراً واپس لے لیا کہ وہ ماں مر جاتی اگر زیادہ دیر تک اور دیکھ لیتی۔ بس گئے اور دشت کربلا میں ایک ننھی سی قبر بنائی ہے۔ عزاداران محترم، امام ہوتا ہے، لیکن بہرحال مشکل باپ کی حیثیت سے کم نہیں تھی۔ یہاں بھی کائنات کا امام ہے، کھڑا ہوا ہے، گو کہ فاتح خیبر ہے اور اسلام کی بقا علی کی تلوار سے ہے، مگر علی خاموش ہے۔ ایک مرد کے لیے سب سے بڑی غیرت یہ ہے کہ کوئی اس کی زوجہ کے اوپر ہاتھ اٹھائے۔ یا امیر المومنین، میں معافی چاہتا ہوں، مظلوم ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی مظلوم۔ لوگ سوال کرتے ہیں یہ کیسے ممکن؟ عزیزان محترم، امام ہے، امام جانتا ہے اس کا کیا وظیفہ ہے، ہم کیسے امام؟ جب یہ واقعہ ہوا تو کہتے ہیں کہ ابو ذر کی آنکھوں میں کچھ ہوا مگر سلمان علی کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا کہ جو علی کی آنکھیں کہے گی سلمان وہی کرے گا۔ نہیں پتا در و دیوار میں آ گئی، کس طریقے سے علی کو گلی میں رسیاں ڈال کر لے کے گئے۔ عزاداران محترم، امام نے ساری زندگی اپنے بالوں پہ خضاب نہیں لگائی۔ کسی جنگ میں امام سے پوچھا کوئی بات تو امام نے کہا میں تو آج تک سوگوار ہوں، میں جب گھر میں آتا تھا تو جب میری نظر فاطمہ پہ پڑتی تھی علی کا سارا غم دور ہو جاتا تھا۔ ہاں عزاداران محترم، میرے مولا کے زاویے سے آپ مشکل کو دیکھیں۔ امام کی مصیبت مدینہ سے شروع ہوئی ہے، امام کی مصیبت کوفہ سے شروع نہیں ہوئی ہے کہ امام اس خلوت میں ہے، لوگ سلام کرتے ہیں، امام سلام کرتے ہیں، لوگ جواب نہیں دیتے۔ 40 دن تک وہ خاتون اس مشکل عالم میں مدینہ کے دروازے کھٹکھٹاتی رہی ہے اور کوئی تیار نہیں ہے۔ اس سے بڑی مظلومیت کوئی نہیں ہو سکتی ہے عزیزان محترم۔ بس بی بی اپنی زندگی کے اس آخری ایام میں کہ بی بی نے امام کو بلایا اور بہت درد اور مشکل حالت ہے، سب کو حجرے سے باہر نکال دیا اور حضرت علی سے گفتگو کی ہے۔ وصیت میں کل آپ کی خدمت میں اگر گزارش ملی تو بی بی نے امام کو یہی کہا کہ بہرحال وقت
اور درد مجھ سے سہا نہیں جاتا۔ امام فرماتے ہیں کہ ابھی تو رسول کے جانے کا زخم بھی تازہ ہے فاطمہ، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، مگر موت برحق ہے۔ بی بی فرماتی ہیں علی کیا میں نے کبھی آپ سے خیانت تو نہیں کی ہے؟ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں علی؟ بس عزیزداران محترم یہ جملہ کہنا تھا، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جیسے آنسو آئے امام بی بی نے اپنے ہاتھ کو بازو کو آنسوؤں کے نیچے کیا۔ یہ کرنا تھا کہ امام نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں نے بابا سے سنا ہے کہ مظلوم کی آنکھوں کے آنسو زخموں کو شفا دیتے ہیں۔ اللہ نہیں پتا یہ کون سے زخم ہے کہ جس کے لیے بی بی شفا مانگ رہی ہے۔ عزیزان محترم مقاتل کے اندر بیان ہوتا ہے کہ جب بی بی ہاتھ اپنا مولا کے کمر بند پر پکڑی ہوئی تھی، انہوں نے وہ ظلم اور ستم کیے، کہتے ہیں کہ صرف یہ بازو کا زخم اتنا شدید تھا کہ جو بی بی کی شہادت کا باعث بنا، مگر ایک اور جگہ بیان ہوتا ہے اس لعین نے اس سے بی بی کے شکستہ پہلوؤں پر بھی وار کیا ہے۔ نہ جانے کس طرح وار کیا کہ 18 سالہ گھلتی نظر آتی ہے، دیواروں کے سہاروں سے چلتی ہے، چند قدم پر بابا کا روزہ ہے، کہتے ہیں بیٹھ جاتی ہے، کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے۔ ارے بچے بھی پریشان ہیں کہ ماں ہمیں بتاتی نہیں ہے۔ عزیزان محترم بس مصیبت اس سے بڑی ہے، امام حسن ایک خطیب کے خواب میں آتے ہیں، اے خطیب تو میری مشکل کو بیان نہیں کرتا، تو میری مصیبت کو بیان نہیں کرتا۔ کہا مولا بیان تو کرتا ہوں، آپ کی زوجہ نے آپ کو زہر دے دیا، اس سے بڑی مصیبت۔ کہا یہ ہماری بڑی مصیبت نہیں۔ کہا مولا پڑھتا تو ہوں کہ آپ کے جنازے پر تیر لگے، آپ کا جنازہ واپس آیا۔ کہا یہ ہماری بڑی مشکل نہیں ہے۔ کہا مولا پھر خود بتا دے کون سی بڑی مشکل ہے۔ کہا خطیب میں چھوٹا سا تھا، ارے میری ماں کے اوپر دروازہ گرا دیا، میں دیکھتا رہا، ارے وہ کوچہ بنی ہاشم تھا، میں اپنی ماں